إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها المرتبة الثانية الإيمان وهو 70 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحیاء شعبۃ من الایمان. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ثلاثۃ الاصول وادلتها دین کی 3 بنیادی باتیں اور ان کی دلیلیں، اس کتاب کا بہت سا حصہ ہم مکمل کر چکے ہیں اور اسلام کے تعلق سے اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ان کی تفصیل بھی ہم نے دیکھی. شہادتین، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور اسی طرح سے اللہ کے گھر کا حج کرنا، یہ 5 ارکان اسلام کے ہیں اور اختصاراً ہم نے ان کی فضیلت یا ان کے وجوب کے بارے میں ان کا لازم ہونا اس تعلق سے کچھ دلیلیں دیکھی تھیں. اب دین کے جو 3 مراتب ہیں، پہلا مرتبہ اسلام، دوسرا ایمان اور تیسرا احسان، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہم نے دیکھا، اس میں سے پہلا حصہ ہم نے مکمل کیا. اسلام کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور وہ کون کون سے ہیں. اب ہم اگلے حصے کی طرف منتقل ہو رہے ہیں کہ اسلام کے بعد دین کا دوسرا مرتبہ ایمان ہے، اور اسی تعلق سے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں المرتبۃ الثانیہ الایمان، دین کا دوسرا مرتبہ ایمان ہے. پہلا مرتبہ جہاں سے انسان کی اسلام کے ساتھ شروعات ہوتی ہے وہ پہلا مرتبہ اسلام ہے. انسان شہادتین کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، رمضان آتا ہے روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مال دولت اس کے پاس ہے، اگر استطاعت ہے تو حج بھی کرتا ہے. لیکن یہ سارے کے سارے ظاہری اعمال ہیں، چاہے زبان کا اقرار ہو، نماز ہو اور اسی طرح سے دوسرے احکام ہیں. یہ اعمال ہیں جو ظاہری اعمال ہیں عموماً، لیکن انسان کے نجات پانے کے لیے صرف اسلام کے احکام پر عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ انسان کے دل میں بھی ایمان ہو. ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس ایمان بھی ہو. یہی وہ ایمان ہے جو اس کے اعمال کو اللہ کے ہاں مقبول بناتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص نیک اعمال کرے، من عمل صالحا،
جو نیک اعمال کریں من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایسے انسان کو ہم دنیا میں حیات طیبہ کی توفیق دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو اس کی جزا بھی دیں گے، اس کا اجر عطا کریں گے۔ تو جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، لیکن وہ مومن ہو، لیکن وہ کیا ہو؟ مومن ہو۔ تو یہاں بتایا کہ نیک اعمال کافی نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان کے پاس ایمان بھی ہو۔ لہٰذا بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھتے تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے۔ مکہ میں ایسا نہیں تھا، مکہ میں ایسا تھا کہ آدمی اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، وہ اندر سے مومن ہوتا تھا، لیکن بظاہر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو پسند نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کو، اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا، لہٰذا ان کے لیے مجبوری تھی کہ اس سماج میں جینے کے لیے وہ اقرار کریں، وہ اسلام کو مانیں۔ تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن اندر سے نہیں، صرف زبان سے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، زبان سے کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان نہیں تھا، لیکن اقرار ایمان تھا۔ تو اسلام کا ایک مرتبہ، لیکن اب ان کے ساتھ احکام کیا تھے؟ مسلمانوں جیسے، وہ نمازوں میں شریک ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں بھی آتے تھے، اور مسلم معاشرے کا حصہ بن کے رہتے تھے، شرعی احکام ان کے لیے لاگو تھے، ساری چیزیں ان کے لیے تھیں۔ تو اسلام وہ پہلا مرتبہ ہے جس سے آدمی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے نزدیک مسلمان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان قرار پانے کے لیے صرف ظاہر میں نہیں، اندر سے بھی مومن بننا پڑے گا۔ تو یہ جو دوسرا مرتبہ ہے، یہ اسلام سے ایک قدم یا ایک سٹیپ یا ایک درجہ اونچا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان۔ کہ ظاہری احکام اپنی جگہ ہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ باطن میں ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایک درجہ اوپر ہے، یا ہم اس کو کہیں گے کہ بڑے دائرے میں اور تنگ ہو کے ایک دائرہ ہے جو ایمان والا دائرہ ہے۔ تو پہلے دائرے میں جو اسلام کا دائرہ ہے، مسلمان اور منافق سب آ جاتے ہیں، اسلامی احکام ان پر لاگو ہوتے ہیں، اسلام کے دائرے میں وہ آ گئے، چونکہ کلمے کا اقرار ہے۔ یہ صرف اللہ کو معلوم ہے ایمان ہے یا نہیں، لیکن اس کے بعد جب ایمان بھی آدمی لے آئے تو وہ ایک اور دائرہ ہے جو اندر آ جاتا ہے، کہ وہ اسلام میں بھی آیا اور ایمان میں بھی آیا، اس کے پاس اسلام بھی ہے اور ایمان بھی ہے، تو اور تنگ دائرہ ہو گیا اور اس کے اندر وہ آ گیا۔ تو یہ جو دوسرا مرتبہ ہے یہ اس سے اعلیٰ ہے، اسلام سے اوپر کا ایک درجہ ہے جس میں انسان کے پاس ایمان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ احسان، کہ پھر ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیات اس کو نصیب ہوں، کہ وہ عبادت کریں تو ایسا کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو حضور کی کیفیات نصیب ہوں، کہ اللہ رب العالمین کا استحضار اس کو ہونے لگے اپنی عبادات میں، اس کا دھیان اللہ سے ہٹے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اور ایک درجہ، کیونکہ سارے ایمان والے ایسے نہیں ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایمان کا کمال، ایمان کی اعلیٰ سطح وہ کیا ہے؟ احسان۔ تو پہلا مرتبہ اسلام، اس کے اوپر ایمان، اس کے اوپر احسان، اس کے اوپر احسان ہے۔ تو یہ تین مرتبے دین کے ہیں۔ اسی لیے حدیث جبریل میں جب جبریل آئے، سب سے پہلے پوچھا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، آپ نے بتایا، آگے آئے گی حدیث۔
پھر کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، آپ نے بتایا۔ پھر کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، آپ نے بتایا۔ اور آخر میں جب جبریل چلے گئے، انسان کی شکل میں آئے تھے، تو آپ نے صحابہ سے، حضرت عمر سے کیا کہا؟ فَإِنَّهُ جبریل أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ معلوم ہوا کہ اسلام، ایمان اور احسان، یہ تینوں کی تینوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ پورا دین ہے، لیکن ان میں مراتب ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ اسلام، دوسرا ایمان اور تیسرا احسان۔ یاد رہے گا، یہ دین کے کتنے مراتب ہیں؟ 3۔ سب سے پہلا مرتبہ شروعات ہو رہی ہے ابھی، کون سا ہے وہ؟ اسلام۔ پھر اس کے بعد ایمان، اور اس کے بعد احسان۔ آدمی اسلام میں داخل ہوتا، پھر ڈیٹیل معلوم جیسے جیسے ہوتے جاتی، خالی تو کلمہ پڑھتا آدمی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اللہ کا کیا فرمان ہے، رسول کا کیا فرمان ہے، اور کتنی چیزیں اسلام میں ہیں، دنیا میں کیا، آخرت میں کیا، جنت، جہنم، فرشتے، ساری چیزیں اس کو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ پہلے وہ اتنا ہی مان کے اسلام میں آ جاتا ہے، پھر جیسے جیسے اس کے سامنے باتیں آتی جاتی ہیں، ان کو تسلیم کرتا ہے، ان پر یقین کرتا ہے، اور ان چیزوں کو ماننے سے اس کا ایمان بنتا ہے۔ لیکن پھر ایمان بھی سب کا سیم ہوتا ہے؟ نہیں، کسی کا ایمان بس مان لیا میں نے، اور کسی کو اس کی کیفیات بھی نصیب ہوتی ہیں، وہ جو اعلیٰ کیفیات ہیں وہ اس کو اور اوپر لے جاتی ہے، اور وہ کون سا مرتبہ ہے؟ احسان کا۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے اچھے سے کسی چیز کو کرنا۔ آگے ہم جا کے اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم ایمان کے بارے میں دیکھیں گے، ایمان کیا ہے۔ یہاں شیخ فرماتے ہیں المرتبۃ الثانیۃ الایمان، دین کا دوسرا مرتبہ سٹیپ، لیول، دوسرا لیول دین کا کیا ہے؟ ایمان۔ وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، اور ایمان بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، بِضْعٌ کہتے ہیں 3 سے لے کے 9 تک کی گنتی کو، 4 5 6 7 8 یا 3 اور 9، یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بِضْعٌ عربی زبان میں۔ وَسَبْعُونَ 70، بِضْعٌ وَسَبْعُونَ 70 اور اس سے کچھ زیادہ، یعنی 73 یا اس سے زیادہ۔ ایمان کی کیا ہیں؟ شعبے ہیں۔ شعبہ عربی زبان میں کہتے ہیں جز کو، ٹکڑے کو۔ تو ایمان کے 70 سے زیادہ کیا ہیں؟ حصے ہیں، اجزاء ہیں، شعبے ہیں، شاخیں ہیں۔ مختلف ترجمے میں آپ کو الگ الگ لفظ ملے گا، لیکن عربی زبان میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں الشعبۃ الجزء من الشیء، شعبہ کہتے ہیں کسی چیز کے جز کو، جز ٹکڑا، حصہ۔ تو ایمان پورا کا پورا ایک ایسا نہیں ہے، اس کے ٹکڑے ہیں، اس کے اجزاء ہیں، اس کے حصے ہیں، اس کے شعبے ہیں، اس کی شاخیں ہیں، کئی چیزیں مل کے ایمان بنتا ہے۔ تو کہا کہ وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ایمان کے ان شعبوں میں، ان شاخوں میں، ان حصوں میں سب سے اونچا مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ، یہ سب سے اونچی چیز ہے ایمان میں۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے نچلا درجہ، شعبہ ایمان کا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، کانٹا، پتھر، لکڑی، کیل یا اس طرح کی کچھ چیزیں جو نقصان دینے والی ہیں یا گندگی، اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے، حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو ایمان میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جن میں سے سب سے اونچا اور ادنا مرتبہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ کون سی حدیث ہے اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ عربی زبان میں ایمان کا معنی کیا ہے؟ آمنا عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، آمنا عربی زبان میں کہتے ہیں تصدیق کو،
کسی بات کو سچ مان لینا، کسی بات کو سچ مان لینا، کسی خبر کو سچا مان لینا کہ یہ واقعی حقیقت ہے، یہ سچ ہے، اس کی تصدیق اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الایمان فی اللغۃ تصدیق، عربی زبان میں ایمان تصدیق کو کہتے ہیں۔ تصدیق کا مطلب عربی زبان میں کیا ہے؟ جیسے آپ کہیں کہ فلاں علاقے میں ایسا ہو گیا، آپ نے دیکھا نہیں لیکن آپ نے اس کی بات کو اس پر یقین کر لیا، آپ نے شک نہیں کیا اور انکار بھی نہیں کیا، آپ کے دل میں کیا ہو گیا؟ اس بات کو کا یقین آ گیا کہ ہاں یہ صحیح بول رہا ہے۔ تو کسی کی بات کو سچ مان لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ لیکن کہاں؟ اسلام میں نہیں، ڈکشنری میں۔ یہ چیز کیا ہے؟ ڈکشنری کے حساب سے یہ معنی اس کے ہیں، سچ ماننا، دل اس کو مان لے کہ یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے۔ لیکن اسلام میں، شریعت میں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ شریعت میں صرف تصدیق یا معرفت کافی نہیں ہے۔ کسی چیز کو دل کہے کہ یہ صحیح ہے، کیا یہ ایمان ہے؟ آگے ہم دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ فی الشرع، یہ فرق یاد رکھیں اس کو، وہ فی الشرع اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، اور شریعت میں دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ایمان کہتے ہیں دل کے عقیدے کو، دل اس کا اعتقاد رکھے، اپنا عقیدہ بنائے اس کو، وقول باللسان، زبان سے اقرار کریں، وعمل بالجوارح، اور اپنے جسم کے اعضاء سے عمل کریں، ہاتھ پاؤں اور جسم کے بقیہ اعضاء، کان وغیرہ بھی اس میں آئیں۔ تو عمل بالجوارح، تو اسلامی اعتبار سے شریعت میں، دین میں ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایمان میں تینوں چیزیں آتی ہیں، دل کا عقیدہ، زبان کا اقرار اور بدن کے اعمال۔ یہ تینوں چیزیں کس میں جاتی ہیں؟ ایمان میں شامل ہوتی ہیں۔ صرف دل کے سچ ماننے کو ایمان اسلامی اعتبار سے نہیں کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ بضع و سبعون شعبہ، اور ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ شیخ بن، یہ اپنی کتاب اصول ثلاثہ کی شرح میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالاسلام هو الانقیاد الظاہر بطاعت اللہ وترک معصیتہ۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا، کہتے ہیں کہ اسلام ظاہر میں اللہ کی فرما برداری کو برتنا، اللہ کی فرما برداری کا اہتمام کرنا، اور وترک معصیتہ، اللہ کی معصیت جو اللہ نے جس کو گناہ قرار دیا ہے اس کو چھوڑ دینا، اسلام اس کو بولتے ہیں۔ کرنے کے کام کرنا، نہیں کرنے کے کام نہیں کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں، کرنے کے کام کرنا اور چھوڑنے کے کام چھوڑنا، اس کا نام اسلام ہے۔ لیکن ایمان کیا ہے؟ کہتے والایمان یشمل الاعمال الباطنۃ مما یتعلق بالقلوب وتصدیقها، اور ایمان باطنی اعمال کو شامل ہے۔ اندر جو عمل ہوتے ہیں، انسان کے دل میں اعمال ہوتے ہیں، یقین، توکل، اور اسی طرح سے محبت، خوف، خشیت، خشوع، اور اسی طرح سے بہت سارے اعمال ہیں جو دل میں ہوتے ہیں، تو ایمان میں وہ سب آتے ہیں۔ والایمان یشمل الاعمال الباطنۃ مما یتعلق بالقلوب وتصدیقها، اور اسی طرح سے ساری باتیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، رسول کی طرف سے آئی ہیں، ان کی تصدیق بھی اس میں آتی ہے۔ وَيُطْلَقُ الْإِسْلَامُ عَلَى الْإِيمَانِ وَيُطْلَقُ الْإِيمَانُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور کبھی اسلام کا لفظ ایمان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور کبھی ایمان کا لفظ اسلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا اچھے سے سمجھ لیں۔ عربی زبان میں الاسلام اور الایمان یہ دو لفظ ہیں، ان میں فرق بھی ہے
اور ایک دوسرے کے بدلے یہ بولے بھی جاتے ہیں، ان میں فرق ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، دو باتیں بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ تو کیا یہ دو الگ لوگ ہیں جیسے مہاجر اور انصار تھے؟ کیا ایسا ہے؟ کچھ لوگ مسلمان ہیں، کچھ لوگ ایمان والے مومن ہیں، الگ الگ ہیں؟ نہیں، یہ ایک انسان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں کہ وہ ظاہراً اللہ کی فرما برداری کرنے والے، شریعت کی تابع داری کرنے والے، اور مؤمنین و مؤمنات اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین رکھنے والے، اس کو قبول کرنے والے، اس کا اقرار کرنے والے، اس کی تصدیق کرنے والے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو عربی زبان کے اعتبار سے یہ دو الگ وصف ہیں۔ اسلام کہتے ہیں استسلام کو، فرما برداری کو، تابع داری کو، اور ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، یقین کو، قبول کو۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ لیکن کبھی بولا جاتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو ایسا کرے، وہ مومن نہیں جو ایسا کرے۔ اور جسے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ تو کیا اسلام والے آپس میں بھائی نہیں ہیں؟ حدیث میں آیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے لوگ سلامت رہیں۔ تو کیا یہاں مسلم جب بولا جا رہا ہے تو مومن اس میں مراد نہیں ہے؟ ہے۔ اس کو یاد رکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماء اس کے بارے میں آسان جملہ کہتے ہیں المؤمن والمسلم یا الاسلام والایمان، یہ دو الفاظ ہیں۔ اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا، عبارت جو ہے کیا مطلب ہے اس کا، سمجھنا ہے اس کو۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں تھوڑی سی سمجھنے میں مشکل ہوتی ہیں لیکن ٹائم لگے تو سمجھ میں آتا ہے۔ اذا افترقا اجتمعا، اذا اجتمعا افترقا، ایمان اور اسلام یہ دو لفظ ہیں، مسلم اور مومن یہ دو لفظ ہیں۔ دونوں اگر ساتھ میں آئیں تو الگ ہو جاتے ہیں، اور اگر الگ ہو جائیں تو ساتھ میں ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ حدیث میں جب حدیث جبریل ہی کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل نے پوچھا اسلام کیا ہے تو جو بتایا وہ الگ تھا، اور پوچھا ایمان کیا ہے تو کچھ الگ جواب دیا۔ تو جب ایک ہی حدیث میں، ایک ہی آیت میں اسلام اور ایمان دونوں آ جائیں تو دونوں کا مطلب الگ ہوتا ہے، دونوں الگ ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدیث جبریل میں دونوں آئے کہ نہیں آئے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اب یہ باتیں کس کے جواب میں کہیں؟ اسلام کیا ہے۔ پھر کہا فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ وہی کہا، وہی تو بول دیا نا پہلے؟ نہیں، آپ نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو ایمان لائیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تو اس بات پر بھی ایمان لائے، تقدیر کی بھلائی اور برائی پر بھی ایمان لائے۔ 6 چیزیں بتائیں، وہاں کتنی بتائیں؟ 5۔ تو اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ تو اب ایک ہی حدیث میں دونوں کا سوال آیا، جواب دونوں کا ایک ہے یا الگ؟ ایک ہے کہ الگ؟ الگ ہے۔ تو جب ساتھ میں آ جائیں تو ان کا مطلب الگ ہوتا ہے، لیکن جب ایک موجود ہو اور دوسرا نہ ہو تو اس میں وہ ہوتا ہے۔ جب آئے کہ مثلا انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، مومن آپس میں سب کے سب کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ تو ہم یہ بولیں گے کہ یہ مومنین کے بارے میں بولا جائے، اسلام مسلم آپس میں بھائی بھائی نہیں ہے، بولیں گے آپ؟ کیوں نہیں بولیں گے؟ اس لیے کہ حدیث میں دوسرا بھی آیا ہے المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آئے کہ نہیں ہے حدیث میں؟ حدیث میں مسلم کے بارے میں اور قرآن میں ایمان کے بارے میں، مومن کے بارے میں معلوم ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔
اگر دونوں کی بجائے ایک آ تو اس میں دوسرا اپنے آپ آ جاتا ہے۔ اگر مسلم بولا جائے تو وہ مومن مراد ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں دو ایسے طبقے نہیں ہیں کہ ایک وہ جو اسلام پہ چلتے اور ایمان والے نہ ہوں، اور دوسرے وہ جو ایمان لاتے ہوں اسلام پہ نہ چلتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جو مومن ہوگا وہ مسلم بھی ہوگا، اور جو مسلم ہوگا وہ مومن بھی ہوگا۔ یہ دونوں ملا کے مسلم بنتا ہے، دونوں ملا کے مومن ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن لوگوں کے نزدیک ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مسلم ہو لیکن وہ مومن نہ ہو، جیسے منافقین۔ صحابہ کے نزدیک وہ لوگ کیا تھے؟ مسلم تھے، لیکن کیا وہ اللہ کے نزدیک مومن تھے؟ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ تو مومن نہیں ہے تو مسلم بھی نہیں ہوئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ کے نزدیک حقیقت میں جو مسلم ہوتا ہے وہ مومن بھی ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ مسلم بھی ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ لوگ غیب کا علم رکھتے ہیں، ہم غیب کا علم جانتے ہیں؟ نہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے؟ نہیں۔ تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کون واقعی مومن ہے کون نہیں ہے۔ تو جب مسلم بولا جائے گا تو اس میں اپنے آپ مومن آ جاتا ہے۔ لیکن کبھی دونوں میں معانی کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے کہ یقین کے اعتبار سے مومن استعمال ہوتا ہے اور فرما برداری کے اعتبار سے مسلم استعمال ہوتا ہے، جب ایک ساتھ دونوں آ جائیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اسلام ظاہری احکام پر عمل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایمان باطنی یقین اور اقرار کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَيُطْلَقُ الْإِسْلَامَ عَلَى الْإِيمَانِ وَيُطْلَقُ الْإِيمَانَ عَلَى الْإِسْلَامِ۔ کبھی ایمان بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اسلام بھی ہوتا ہے، اور کبھی اسلام بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ایمان بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں ایک بات جو میں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ صرف معرفت ایمان نہیں، اس کو یاد رکھیے۔ انسان کا حق کو پہچان لینا اور انسان کے دل کا بولنا یہ صحیح ہے۔ کیا یہ ایمان ہے؟ آدمی کا دل بول رہا یہ حق ہے، کیا یہ ایمان ہے؟ دل مان رہا نا اس کو سچ ہے یہ، تو کیا یہ ایمان شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ نہیں۔ دل کا کسی چیز کو حق ماننا ایمان نہیں جب تک کہ دل اس کو قبول نہ کرے۔ اچھا یہ اب سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ یہ بتائیے کیا یہود کو معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کیا نہیں؟ نہیں معلوم تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے اس سے پہلے۔ اہل کتاب اس نبی کو ویسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بھیڑ میں اپنے بیٹے کو آدمی دیکھ کے پہچانتا کہ نہیں پہچانتا؟ میرا بیٹا ہی ہے۔ ہاں، تو کہا کہ یہ اہل کتاب ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اپنے اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اسی لیے قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں النصارى والیہود یعرفون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کتابہم کما یعرفون ابناءہم۔ نصارہ، یہود و نصارہ، اسے مراد کون ہے؟ کتاب تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی دی، قرآن، یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد کون ہے؟ یہود اور نصارہ۔ یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنی کتاب میں پڑھتے تھے، آپ کی صفات دیکھتے تھے ان کی کتاب میں، تورات میں، انجیل میں، اور جب آپ کو دیکھتے تو پہچانتے یہ بالکل وہی بات ہے جو ہماری کتاب میں مذکور ہے۔ تو فوراً ان کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس کا تذکرہ ہماری کتاب میں آیا ہے۔ لیکن کیا انہوں نے اسلام قبول کیا؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے؟ مانا آپ کو نبی؟ نہیں، قبول نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ صرف دل کی تصدیق کافی
نہیں ہے جب تک کہ انسان قبول نہ کرے. بہت اہم نقطہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. صرف معرفت ایمان نہیں ہے بلکہ قبول بھی ضروری ہے. صرف معرفت ایمان نہیں ہے. بعض اوقات دیکھیے آپ مثال کے طور پر مناظرہ ہو رہا ہے اور ایک انسان کے سامنے ساری دلیلیں رکھ دی جائے, اندر سے بول رہا بات تو صحیح ہے لیکن دیکھ رہا ہے کہ پورا سماج اگر میں نے مان لیا قبول کر لیا تو کیا ہوگا, سماج میں میری جگہ ختم ہو جائے گی. تو آدمی مانتا نہیں مانتا. تو اب اندر سے تو بول رہا ہے, کیا یہ حق کے ماننے والوں میں شمار ہوگا اللہ کے نزدیک؟ نہیں, کیونکہ اس نے اس کو قبول کیا نہیں. تو معلوم ہے کہ صرف دل کہے کہ یہ سچ ہے یہ کافی نہیں ہے. دل کی بات کو تسلیم کرنا اور قبول کرنا یہ بھی ضروری ہے. انسان کا اس معرفت کی بنیاد پر حق کو دل سے قبول کرنا, دل میں اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے, اس کو مان لینا بھی ضروری ہے. ورنہ صرف انسان کے سامنے حق واضح ہو جائے اور انسان اندر سے دل بول رہا کہ یہ صحیح ہے لیکن قبول نہیں, میں نہیں مانتا اس کو, تو ایمان ہوا نہیں ہوا. آدمی ایمان تب لاتا ہے جب وہ دل سے اس کو قبول کرتا ہے. تو یہود کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں, لیکن اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا, وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, تم تو پہلے کافر مت بنو. معلوم ہے کہ اللہ نے ان کو کس میں شمار کیا, کافروں میں شمار کیا. اگرچہ وہ دل سے اس بات کو جانتے تھے تو جاننا ماننا ہوتا, ہاں جاننا ماننا نہیں ہوتا ہے, ماننا ماننا ہوتا ہے, جاننا جاننا ہوتا ہے. انسان صرف جان لے کہ یہ صحیح ہے, اس سے آدمی مومن ہوتا نہیں جب تک کہ اس کو مانے نہیں. بعض اوقات حق بالکل واضح ہو جاتا ہے لیکن انسان اس کو قبول نہیں کرتا ہے, تو قبول کرنا بھی ضروری ہے. وہ قبول کرنا وہ ایمان ہے, وہ دل کا عمل ہے, ورنہ حق تو ویسے بھی واضح ہو جاتا ہے. جیسے عربی زبان میں آپ دیکھیے سمع اور استماع میں فرق ہوتا ہے. آپ راستے سے چل رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آواز آئی, آواز آ گئی کان میں, وہ استماع نہیں ہوتا ہے, وہ سمع ہوتا ہے. چاہے نہ چاہے کان میں آواز گئی, لیکن جو بیان سن رہا ہے وہ کیسا سن رہا آدمی, وہ اس کا اپنا عمل ہے. سمجھ میں آئی بات, وہ اس کا اپنا ارادے والا عمل ہے کہ وہ دھیان سے سن رہا ہے کیا بولا جا رہا ہے, بیٹھ کے نیت سے اپنے ارادے سے اس کو سن رہا ہے. یہ سننا الگ ہے اور وہ سننا باہر کوئی دھماکہ ہو جائے, اس کی نہ نیت تھی نہ ارادہ تھا, ہاں نہ اس کی طرف توجہ تھی, اچانک آواز آ گئی. دونوں میں کیا ہو گیا فرق. تو حق کا سامنے آ جانا اور اندر سے بولنا کہ صحیح ہے, یہ ایمان نہیں ہوا. ایمان بندے کا کسبی عمل ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو یہ تمہارا اپنا عمل ہے. سمجھ میں آ رہی بات, یہ تمہارا اپنا عمل ہونا چاہیے. تو ہم کو کچھ کرنا ہے تب جا کے ہم ایمان لاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات, یوں نہیں کہ سب سامنے آ گیا ہاں تو ایمان والے بن گئے اپنے آپ, معلوم ہی نہیں. جیسے کوئی آدمی پانی میں گر گیا اور بھیگ گیا, یہ مراد ہے, بلکہ ایک انسان کا اپنا عمل وہ قلبی ہونا چاہیے کہ آدمی ایمان لائے, مانے اس کو, اندر سے مانے کہ ہاں یہ صحیح ہے, اس کا اپنا ارادہ اس میں شامل ہو. کیونکہ اللہ نے جب کوئی حکم دیا ہے تو وہ ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. حدیث میں کیا سمجھ میں آ رہی بات, یہ زیادہ مشکل پڑ رہی ہے. انسان کا ارادہ اس میں نہیں ہے, صرف حق سامنے آ گیا, ارادہ ہے اس میں نہیں, تو وہ ایمان نہیں ہوا. اس کا مکلف آدمی ایمان لانے کا, آمینو ایمان لاؤ, تو اس میں ارادہ ہوگا اس کا. کیونکہ حدیث میں کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. تم جو کچھ کرو گے تمہاری نیت اس میں ہونا چاہیے. ایمان میں بھی کیا ہونا چاہیے, نیت, کہ آدمی ایمان لائے, اس کا اپنا کسبی عمل ہونا چاہیے. تو صرف حق کا واضح ہو جانا ایمان نہیں ہے, حق کے واضح ہونے کے بعد انسان کا اس کو قبول کرنا یہ کیا ہے, ایمان. سمجھ میں آ رہی بات, حق کا واضح ہونا ایمان ہے, ہاں نا. حق واضح ہو گیا ایمان لایا, حق واضح ہونا ایمان نہیں ہے. حق واضح ہو جانے کے بعد
حق کو پہچان لینے کے بعد اس کو قبول کرنا، یہ ایمان ہے۔ سمجھا؟ ٹھیک۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے یہاں شیخ نے کہا، شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، کہ اور حدیث بھی اس کے لیے ہے، کہا کہ 3 چیزیں ہیں، وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ۔ اس کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، زبان سے بولنا، اور ادنا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا، اور والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو کتنی چیزیں ہوئیں؟ 3 چیزیں۔ 1 زبان کا قول، 2 راستے سے پتھر ہٹا دیا، مان لو ٹھوکر لگے گی کسی کو، کیسے ہٹاتا وہ؟ دل سے، کنسنٹریشن کر کے ہٹاتا اس کو۔ پتھر کیسے ہٹاتا؟ ہاتھ سے، پاؤں سے، یا لاٹھی وغیرہ سے ہاتھ سے پکڑ کے، کچھ جیسا بھی ہو۔ تو آدمی کا بدن والا عمل اس میں ہے۔ تو اقرار لا الہ الا اللہ میں کیا استعمال ہوگی؟ زبان، اور پتھر ہٹانے میں بدن، اور حیا کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھ میں کہ پاؤں میں؟ حیا کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ تو یہ کون سا عمل ہوا؟ قلب والا۔ تو قلب والا عمل، زبان والا عمل، بدن والا عمل۔ تو ایمان کے جو شعبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان تینوں میں، ان سارے شعبوں میں سے 3 کا ذکر کیا، اور تینوں کیسے ہیں؟ 1 زبان کا عمل ہے، دوسرا بدن کا عمل ہے، اور تیسرا دل کا عمل ہے۔ تو یہ سارے اعمال کس میں آتے ہیں؟ ایمان میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ صحیح قول اہل سنت والجماعت کا ہے، محدثین کا جو قول ہے وہ یہی ہے۔ اہل علم کی عام طور سے، یعنی اکثریت جس کو کہیں، اہل سنت کا جو قول ہے وہ یہی ہے۔ بعض فقہا اس طرف گئے ہیں، الگ الگ اقوال اس میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ صرف دل سے ماننا اور زبان سے بول دینا ایمان ہے، اور اعمال کو بدن والے انہوں نے کیا کر دیا؟ خارج کر دیا ایمان سے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دل کا یقین، اس کا اقرار، اور دل کا قول و عمل، یا جس کو آپ کہیں دل کا اعتقاد، زبان کا اقرار یا قول، اور بدن کا عمل، یہ تینوں ایمان میں داخل ہیں۔ یہ تینوں کس میں داخل ہیں؟ اور ان تینوں کے کرنے سے انسان مومن بنتا ہے۔ دل کا اقرار یا دل کا اعتقاد، دل کا عقیدہ، زبان کی بات، اور بدن کا کام، عمل، ان تینوں کو ملانے سے ایمان ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، حصے ہیں۔ افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ۔ واوضعها اماطۃ الاذى، اور سب سے ادنا، سب سے کمتر ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے۔ بعض روایتوں میں ہے فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، اور ادنا راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 35 پر۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ یہ تینوں چیزیں ایمان کا حصہ ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بول دیں تو ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ آپ نے جب کہا کہ یہ ایمان ہی کے شعبے ہیں، ایمان ہی میں ہیں، یہ ایمان ہی کے حصے ہیں، تو ہم اس کو ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ تو صحیح بات اس میں یہی ہے کہ اعتقاد، قول اور عمل تینوں ایمان میں داخل ہیں۔ آپ یہاں پر بعض اوقات انسان کے دل میں بات آ سکتی، لیکن اللہ نے تو الگ کیا نا اس کو، ایمان کو، اور اللہ نے عمل کو کیا کیا؟ الگ کیا۔ اللہ نے کئی جگہ پر قرآن کریم میں کہا
کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کریں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللہ نے کئی جگہ پر کہا ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، تو کیا دونوں الگ نہیں ہیں؟ ایک کہاں سے ہوئے؟ عمل ایمان میں کیسے آ گیا؟ عقل اور سرسری مطالعہ انسان کو یہ بتاتا ہے، لیکن قرآن کا ایک انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو باتیں کہی ہیں اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی بڑی چیز میں سے اس کا حصہ الگ کر کے بتایا جاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو، اگرچہ وہ اسی میں سے ہوتا ہے لیکن کاٹ کے اس کو بیان کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ اس سے باہر اور الگ ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں کون؟ تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے کہ نہیں ہوتے لیلۃ القدر میں؟ والروح، اور روح بھی، روح سے مراد کون ہے؟ جبریل، تو ملائکہ اور جبریل نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، صحیح ہے؟ جبریل کون ہیں؟ انسان کے جن، فرشتے ہیں، اور فرشتے تو کہہ دیا نا پہلے اللہ نے، پھر الگ سے جبریل کا ذکر کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ سے ذکر کیا ان کی شان کی وجہ سے، ان کی خصوصیت کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے، تو عام فرشتوں سے کاٹ کے اس کو بیان کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملائکہ الگ ہیں اور جبریل الگ ہیں، یہ مطلب نہیں ہوا اس کا، جبریل بھی ملائکہ میں سے ہیں۔ اسی طرح سے ایمان اور عمل کو جب اللہ نے الگ ذکر کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل ایمان میں نہیں ہے، عمل صالح کی اہمیت کی وجہ سے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ بس مان لینا کافی ہے، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک اور اچھی مثال ہے جو اور زیادہ بات واضح کرتی ہے، سورۃ العصر۔ بعض اوقات ہم کو معلوم رہتا ہے لیکن معلوم نہیں رہتا کہ معلوم ہے، نہیں، بعض اوقات ہم کو معلوم ہوتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے۔ جبریل سے اچھی اور ایک دلیل آپ کے پاس ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے، جو اس قاعدے کو واضح کرتی ہے۔ سورہ عصر کون پڑھے گا؟ ہاں بول رہے کچھ لوگ، پڑھو کون پڑھے؟ ہاں، سورۃ العصر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کے بعد کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر وتواصوا بالحق، پھر وتواصوا بالصبر۔ کتنے کام ہوئے ٹوٹل؟ ہاں، 4 کام ہوئے، ٹھیک ہے۔ قسم زمانے کی انسان کس میں ہے؟ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ کون بچے گا خسارے سے؟ سوائے ان لوگوں کے جو کیا کریں؟ ایمان لائے، نمبر 1، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرا، اور نیک اعمال کرتے رہے، ہوا۔ اس کے بعد اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ تو یہ جو حق بات کی وصیت کرنا، صبر کی وصیت کرنا، یہ نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے اس کو کیا کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے بعد ذکر کیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق بات کی وصیت کرنا اور حق صبر کی وصیت کرنا یہ عمل صالح میں نہیں ہے یا ہے؟ ہاں، اس میں شامل ہے یا خارج ہے؟ اس سے شامل ہے، لیکن اللہ نے اس کو الگ کر کے بیان کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے، کہ تم صرف اپنا ایمان لے آؤ اور اپنے نیک اعمال کرتے رہو، بس کافی اس میں نہیں ہوگا، تم کو اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ جس حق کو تم نے تسلیم کیا ہے اس حق کی دوسروں کو بھی تلقین کرنی پڑے گی، اور جس حق پر تم ثابت قدم صبر کے ساتھ ہو اس صبر کی تم کو دوسروں کو بھی تلقین کرنی پڑے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر کو کیا کیا؟ الگ سے کاٹ کے بیان کیا عمل صالح سے۔ تو جب آپ وہاں وہ مان رہے ہو تو پورے عمل صالح کو اس میں کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کہ جب ایسا ہو سکتا ہے کہ عمل صالح ذکر کر کے پھر عمل صالح میں سے 2 چیزیں الگ سے کاٹ کر کے بیان کی جائیں تب بھی وہ عمل صالح میں ہیں،
تو پھر یہ عمل صالح ایمان میں کیوں نہیں ہے؟ تو ایسا قرآن میں کئی جگہ پہ آپ کو ملے گا کہ ایک عام ذکر کرنے کے بعد اس میں سے ایک خاص کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو۔ تو اس طرح سے قرآن کریم میں ایمان اور عمل صالح کو الگ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے کہ ایمان الگ ہے اور عمل صالح الگ ہے۔ اسی لیے اہل علم کا یہ عقیدہ رہا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رہا ہے کہ عمل صالح ایمان میں داخل ہے، قول بھی اور عمل بھی، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایمان کا حصہ ہیں۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم کی آیت ہے، اور باقی چیز تو ہم آگے دیکھیں گے، لیکن اس آیت پر میں بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ تاکہ بات آپ کے لیے واضح ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہ بہت پیاری آیت ہے اور پورا ایک درس کی مستحق، بلکہ کئی درس اس میں آ سکتے ہیں۔ سورۃ الانفال میں آیت نمبر 2 سے لے کے 4 تک اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں، انما المؤمنون، انما حصر کے لیے آتا ہے، واقعی ایمان والے تو وہی ہیں۔ انما المؤمنون کون؟ اب ایمان والوں کی صفات بیان کی جا رہی کہ ایمان والا آدمی کب بنتا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو جائے، ان کے دل دہل جائیں، ان کے دلوں میں اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے گھبراہٹ پیدا ہو، اللہ کی عظمت کے احساس سے ان کے دل دہل جائیں۔ تو دل کی کیفیت بیان کی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، سارے اپنے معاملات اللہ ہی کے سپرد کر کے مطمئن رہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ دل دہل جاتے، ایمان بڑھ جاتے اور اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ یہ کون سا عمل ہے؟ دل کا۔ تو خالی ادھر ایمان ختم ہو جاتا نہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات جب بیان کی جا رہی تو اس میں اب کیا ہو گیا؟ نماز بھی آ گئی، جو قول و عمل کا جامع ہے۔ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام و قعود کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ دلوں میں خشوع بھی ہوتا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو یہ تینوں چیزوں کی جامع نماز۔ تو نماز بھی ایمان والوں کی صفات میں سے ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور صرف بدنی عمل نہیں بلکہ مالی عمل بھی ان کی زندگی میں ہے کہ جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو دل والا عمل بھی ہوا، زبان، دل اور بدن والا عمل بھی ہوا، مالی عمل بھی اس میں آ گیا، مالی عمل بھی اس میں آ گیا۔ اور آخر میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں، سچے پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے اونچے درجات ہیں۔ ومغفرۃ، اور ان کے لیے مغفرت ہے گناہوں کے لیے۔ ورزق کریم، اور بڑا ہی عزت والا، اکرام والا رزق ہے، جنت میں ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ مؤمنین کا ذکر شروع میں کیا انما المؤمنون، اور اخیر میں بھی کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی واقعی مومن ہیں، سچے پکے مومن ہیں۔ لیکن درمیان میں جو باتیں بیان کی گئیں وہ صرف یہ نہیں کہ دل سے یقین کر لیتے، صرف اتنا ہے نہیں۔ تو معلوم کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اعتقاد والا، قول والا، عمل والا ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری دلیل جس پہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، وہ سارے دلائل ذکر کیے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں جو ایک آدمی کو مومن بناتی ہیں۔ اس کے دل کا اعتقاد، اس کی زبان کا قول،
اور اس کے بدن کے اعمال، یہ سارے کے سارے ایمان میں ہیں، اور انہی کے گھٹنے بڑھنے سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، انہی کے گھٹنے بڑھنے سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پر کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ جب سنتے ہیں ان آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پہلے جتنی آیتوں کو مانتے تھے اب اس سے زیادہ آیتوں کو مان رہے ہیں، پہلے جتنی باتوں کو مانتے تھے اب اس سے زیادہ باتوں کو مان رہے ہیں، تو اب ماننا کیا ہوا؟ بڑھ گیا، ان کا علم بھی بڑھ گیا اور اس علم پر یقین اور قبول بھی بڑھا، اب اس سے ایمان بھی کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے، بلکہ ایمان میں اقوال کے بارے میں اور ایک آیت ہے، اس کا بھی دیکھنا مفید رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، تم اہل کتاب کے ساتھ جدال مت کرو مگر بہتر طریقے سے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم اہل کتاب سے اچھے ہی طریقے سے جدال کرو، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر وہ جو ان میں سے ظالم ہوں، ان سے معاملہ آگے بھی جا سکتا ہے، جنگ کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، جنگ کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور تردید میں شدت بھی ہو سکتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر وہ جو ان میں سے ظالم ہیں۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تم کہو ہم ایمان لائیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا، قرآن میں جو نازل کیا گیا اور تورات اور انجیل میں جو نازل کیا گیا، ہم اس پہ بھی ایمان لاتے اور اس پر بھی ایمان لاتے۔ تم کہو، وقولو، اللہ نے کیا کہا؟ تم کہو ہم ایمان لائے۔ تو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے ایمان کا ہم کیا کریں؟ اقرار بھی کریں، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد، اور ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو صرف دل کا مان لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، جو زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ اور انکار کریں ان تمام معبودوں کا جو اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں، حرم مالہ ودمہ، اس کا مال اور اس کا خون دونوں حرام ہیں، اس کا مال مال غنیمت نہیں بنایا جا سکتا، اس کو قتل کر کے اس کا خون نہیں بہایا جا سکتا، اس کی جان اور اس کا مال دونوں محترم ہیں، محفوظ ہو گئے۔ حرم مالہ ودمہ، وہ اب دل سے مانا کہ نہیں مانا، وحسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ پر ہے کہ واقعی اس کا دل میں ایمان تھا کہ نہیں تھا، لیکن اس نے زبان سے اقرار کیا، اب بس اس کو مسلمان ماننا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی مسلمان تب بنتا ہے جب وہ اقرار ایمان کرتا ہے، اس کو گواہی دینی پڑتی ہے، اس کو زبان سے گواہی دینی پڑتی ہے، خالی دل ہی دل میں رکھے تو نہیں، کافی نہیں ہے، الا ہے کہ مجبور ہو۔ لیکن کون آدمی ایسا مجبور ہے کہ وہ اکیلے میں بھی دل سے زبان سے نہیں بول سکتا؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں، آدمی زبان سے بول سکتا الا کہ عاجز ہو، زبانی اس کے پاس نہ ہو، لیکن ایسا کون آدمی، کتنے آدمی ہوں گے جو قادر ہو اور نہ بولے؟ تو ایک انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب دل میں اس کے اعتقاد ہے تو اپنی زبان سے اس کا کیا کرے؟ اقرار کرے۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی، لوگ آپ کے پاس آ کے شہادتین کا اقرار کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ اسلام میں، تو زبان کا قول بھی ایمان میں ہے، زبان کا قول بھی ایمان میں ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دل کا اعتقاد، زبان کا اقرار یا قول اور بدن کے اعمال، یہ تینوں چیزیں ایمان میں داخل ہیں۔
جیسا کہ ہم نے حدیث میں دیکھا. لیکن یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک ایمان کے تین شعبوں کے یعنی شعبوں کے اعتبار سے یہ تین باتیں ہیں اس میں. دل کا اعتقاد، زبان کا اقرار یا قول اور بدن کا عمل. یہ تین چیزیں اس اعتبار سے ہیں. لیکن ایمان کے ارکان اعتقاد کے اعتبار سے کیا ہیں؟ تو کتنے ارکان ہیں ایمان کے؟ جو اعتقاد والا حصہ ہے کہ جو دل سے ماننا پڑے گا، اس کو یقین کرنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا، اس کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاں ماشاء اللہ. یہ 6 چیزیں ہیں کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان. اس کو یاد کرنے کا ایک شارٹ کٹ میں آپ کو بتاتا تاکہ آپ کو یاد رہے ترتیب سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل کو کتاب دے کر اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ لوگوں کو آخرت کے دن سے ڈرائیں. یہ بات پہلے سے تقدیر میں مقدر تھی. یاد رکھیں گے اس کو. ہاں اللہ کس نے؟ اللہ نے. کس کو؟ کون سا فرشتہ ہو؟ جبریل. کیا دیکھیں؟ کس کے پاس؟ 4 چیزیں ہو گئی. اللہ، فرشتے، کتاب اور رسول. کس چیز سے ڈرانے کے لیے؟ 5 ہو گئی. اور یہ چیز پہلے سے کہاں تھی؟ تقدیر میں. یہ ترتیب وار آپ کو 6 ارکان یاد رکھنے ہیں تو آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے. یہ یاد رکھنے کی ایک ٹرک ہے، سمجھ لیجیے. سمجھ میں آیا؟ ایسا نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ حدیث میں ایسا یاد رکھنا ہے، ایسا نہیں. یا آپ کی یسروا ولا تعسروا، حدیث میں آسان کرو مشکل مت بناؤ. تو لوگوں کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ایک طریقہ ہے. اور بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، کسی کا اور طریقہ کوئی ہوگا یاد رکھنے کا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو کتاب دے کر رسول کے پاس بھیجا تاکہ آخرت کے دن سے ڈرائیں. 5 ارکان اس میں آ جاتے ہیں. اور یہ چیز کہاں تھی؟ پہلے سے تقدیر میں تھی. تو یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے. انشاءاللہ مزید ہم باتیں آنے والے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.